وہ اپنے ہی خیالوں میں گم پچھلے باغ کی طرف چلی گئی۔ رات کا وقت تھا، پول کے گرد مدھم لائٹس جل رہی تھی۔ یکدم اس کا دل چاہا کہ پول کے کنارے بیٹھ کر پاؤں پانی میں ڈالے۔ دل کی بات مانتے ہوئے اس نے اپنا ٹراؤزر ٹخنوں سے ذرا اوپر کیا، جوتے اتارے اور پول کے کنارے بیٹھ کر اپنے سفید پاؤں پانی میں ڈال دیے۔ آہ، یہ کیا طریقہ ہے ڈرانے کا؟ اس نے خوف زدہ لہجے میں پانی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو مزے سے پول میں بیٹھی تھی۔ ابھی 1 منٹ ہی گزرا تھا کہ اچانک شہریار احمد پانی سے نمودار ہوا۔ محمل کی چیخ نکل گئی، میری نازک جان ڈر گئی۔ شہریار نے شرارت سے پول کے کنارے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی گیلی شرٹ سے جھلکتی باڈی دیکھ کر محمل کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ یوں نظریں چرا لینے کو کیا سمجھوں میں؟ شہریار نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ کچھ نہیں، پیچھے ہٹیں، مجھے جانا ہے۔ محمل نے اس کا گیلا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ چلو چھوڑو سب کچھ، آؤ تھوڑا سوئمنگ کرتے ہیں، شہریار نے ڈبکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے نہیں کرنی، محمل نے خفگی سے کہا۔ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا کہ شرم سے اس کے گال سرخ ہو گئے، اور اوپر سے یہ خوف ہلاک کہ اگر کوئی دیکھ لے تو کیا کہے گا۔ کیوں نہیں کرنی میرے ساتھ؟ ویسے بھی تھوڑی دیر کی ہی تو بات ہے، پھر تو تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی آنا ہے، شہریار نے معنی خیز انداز میں کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ مگر وہ موقع پا کر تیزی سے پیچھے ہٹی، اپنے پاؤں پانی سے نکالے اور بھاگنے لگی، لیکن اچانک پھسل کر پول میں جا گری۔ تمہاری بھول ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں گی، وہ کہتے ہی پانی میں گری، ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ بچاؤ، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ شہریار چند قدم کے فاصلے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میری جان، میں تو تمہاری بات سن کر رکا ہوا تھا، تم خود میرے پاس آ گئی۔ اسے ڈوبتا دیکھ کر شہریار کو ترس آ گیا۔ اس نے فوراً اسے کمر سے تھام لیا۔ محمل اسے لپٹ گئی اور گہری سانسیں لینے لگی۔ شہریار کے لبوں پر شرارت ابری، اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا تو وہ پھر سے پانی میں ڈوبنے لگی۔ محمل گھبرا کر شہریار کی گردن کے گرد اپنے بازو لپیٹ گئی۔ چلو اسی بہانے تم قریب تو آئیں، شہریار نے سرگوشی کی۔ اسے اپنے ساتھ لے کر پول سے باہر نکلا، سامنے رکھی تولیا اٹھا کر اس کے بال خشک کرنے لگا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی اور ایک طویل عرصہ باقی ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ شہریار کے لہجے میں سردی تھی۔ محمل نے اس کے ہاتھ سے تولیا چھینا۔ شادی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور یہ بہت ہے، میں تمہیں اپنی دسترس میں لے سکتا ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ تمہاری یہ بھول ہے کہ اگر تم مجھ سے الگ ہو سکتی ہو، شہریار کے سخت لہجے نے فضا میں سنسنی بھر دی۔ محمل نے نفی میں سر جھٹکا، تولیا وہیں پھینکا اور اندر چلی گئی۔ شہریار کی نظریں دور تک اس کا تعاقب کرتی رہیں۔ اسے اس کی ضد کبھی پسند نہیں آئی تھی۔ اس کے دادا نے اپنی زندگی میں ہی ان دونوں کا نکاح زبردستی کروایا تھا۔ وہ اپنے سب سے بڑے پوتے اور سب سے چھوٹی پوتی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اسی محبت میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ محمل کو اسی گھر سے رخصت کریں گے۔ رشتہ پہلے سے طے تھا، بس نکاح ہونا باقی تھا۔ شہریار کے دل میں تو بچپن ہی سے اس کے لیے چاہت تھی، مگر محمل اسے کبھی دل سے قبول نہیں کر پائی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس رشتے میں قید ہو جائے گی۔ اس نے اپنی ماں سے انکار بھی کیا، لیکن انہوں نے عزت کے نام پر اسے چپ کروا دیا۔ محمل اپنے والد سے بے حد محبت کرتی تھی، اسی محبت میں اس نے ہاں کر دی۔ شہریار کے لیے یہ رشتہ ایک خواب کی تعبیر تھا، مگر محمل کے لیے ایک زنجیر۔ وہ اکثر اسے چھیڑتا، ستاتا اور وہ اس سے مزید متنفر ہو جاتی۔ اگلی شام وہ چھت پر اکیلی بیٹھی تھی، چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ کل رات کا واقعہ یاد آتے ہی دل جل اٹھا۔ کیا ہوا محمل، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ فضا قریب آ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی، شہریار بہت برے ہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ فضا نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ آپ بھی وہ بہت برے ہیں، کل رات پول میں انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم پریشان نہ ہو محمل، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ فضا نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ٹھیک ہے آپی، محمل نے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو تم جاؤ نیچے اپنی پڑھائی کرو، میں آتی ہوں، فضا نے کہا تو محمل نے سر ہلایا اور سیڑھیاں اتر گئی۔ فضا کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ ابری۔ شہریار، تمہیں ہر صورت میرا ہونا ہی ہوگا۔ وہ ریکنگ کے قریب کھڑی مین گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے شہریار کی کار اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس وقت سب لوگ ڈائننگ ہال میں رات کے کھانے کے لیے جمع تھے۔ شہریار محمل کے بالکل سامنے بیٹھا اس پر نظریں جمائے بیٹھا ہوا تھا۔
محمل اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر نظریں جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ہی کرسی چھوڑ کر بیٹھی فضا کی وارفتہ نگاہیں بار بار شہریار پر ہی مرکوز تھیں۔ سربراہ خاندان بزرگ کرسی پر بیزار بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب احمد صاحب، پھر شجاع صاحب اور اس کے ساتھ سمیع صاحب بیٹھے تھے۔ تینوں بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ ان کے ساتھ سب سے پہلے شہریار احمد بیٹھا، اس کے بعد ارسل، شجاع اور پھر حیدر، سمیع۔ وہ تینوں کزنز ایک ہی عمر کے ہونے کی وجہ سے دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ بزرگ کے بائیں طرف ان کی تینوں بہویں راشدہ بیگم، سائمہ بیگم اور شجین بیگم بیٹھی تھیں۔ شجین بیگم کے ساتھ سب سے آخر میں محمل سمیع بیٹھی تھی، کیونکہ وہ سب میں سب سے چھوٹی تھی اور ہمیشہ اپنی ماما کے ساتھ بیٹھنے پر اصرار کرتی تھی۔ اس کے بعد نیدا احمد بیٹھی تھی اور سب سے بڑی فضا شجاع آخر میں بیٹھی تھی۔ ان سب میں بے پناہ محبت تھی۔ بڑوں نے کبھی بچوں میں فرق نہیں رکھا تھا اور نہ ہی بچوں نے اپنے والدین یا تایا تائی میں کوئی امتیاز برتا تھا۔ سب ایک ہی چھت تلے محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ مرد حضرات کاروباری گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ خواتین اپنی باتوں میں مشغول چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ نیدا اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنے کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ اس وقت فضا اور محمل ایک ساتھ بیٹھی تھیں۔ آپ ہی دیکھیے نا، وہ ابھی بھی مجھے ہی گور رہے ہیں۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، محمل نے مدھم آواز میں کہا۔ ہاں، دیکھا ہے میں نے بھی۔ تایا ابو سے بات کرتے وقت بھی نظریں تم پر ہی ہیں، فضا نے دانت بیچتے ہوئے کہا۔ محمل اس کے لہجے کی جلن محسوس نہ کر سکی۔ محمل، تم ایسا کرو، تم یہاں سے چلی جاؤ، تم نے اپنی اسائنمنٹ مکمل کرنی تھی نا؟ فضا نے اسے یاد دلایا۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گئی۔ محمل تیزی سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ فضا نے سکون کا سانس لیا، جبکہ شہریار اس کے جانے پر خفا ہوا۔ وہ مزید کچھ دیر اس کا دیدار کرنا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی تو اسے دشمن جان سمجھتی تھی۔ کچھ دیر بعد سب اٹھے تو شہریار بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا، مگر اپنے کمرے کی بجائے بائیں طرف مڑ گیا۔ وہ اس کے کمرے کے سامنے رکا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ دبے پاؤں اندر آیا تو کمرہ نیم تاریک تھا اور محمل میز پر جھکی اپنے رجسٹر پر لکھ رہی تھی۔ روشنی کے دبے اس کے بالوں پر پڑ رہے تھے اور اس کی سانسیں کسی ویران ہونے والی جگہ کی خاموشی کے ساتھ بلند ہو رہی تھی۔ شہریار نے دروازہ اندر سے بند کر کے پرسکون مگر سخت آواز میں پوچھا، تم نیچے سے کیوں آ گئی؟ محمل کی آواز گم ہو گئی۔ وہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں وہی بے بسی تھی جو کسی معصوم بچے کی ہو جب اسے احساس ہوا کہ اس کا سہارا کہیں کھو رہا ہے۔ شہریار اس کی گھبراہٹ پر مسکرایا، قدم بڑھا کر اس کے بالوں کی ہلکی سی لپیٹ میں آیا اور کان کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، ہاں میں یہاں۔ کیا لکھ رہی ہو تم؟ محمل نے جڑ سے پیچھے نکل کر ہچکچاہٹ میں کہا۔ وہ کچھ نہیں، مگر اس کے آواز میں قوت نہ تھی۔ شہریار میز پر رکھی کتاب الٹا کر کرسی پر بیٹھ گیا اور ایسے انداز میں کہا، چلو میں تمہارا ٹیسٹ لیتا ہوں، کہ محمل کے سینے میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ پورا سیمیسٹر اس کے ذہن میں دھندلا سا تھا۔ فضا کے سامنے تو بہانے کر لیتی تھی، مگر شہریار کے سامنے وہ جانتی تھی کہ مذاق یا بہانے کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اس نے جھوٹا اعتماد دکھاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے آتا ہے، مگر الفاظ پورے منہ سے ادا نہ ہو رہے تھے۔ شہریار نے اسے اوپر سے نیچے تک ایک نظر ماری۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ملغوب سی شدت تھی جو سرد ہوا کی مانند ہر چیز کو سخت کر دیتی تھی۔ محمل نے بھاگ کر پیپر اور پین لینے کی کوشش کی، مگر شہریار نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ شہریار نے نرم مگر پرمعنی انداز میں کہا، پیپر اور پین کی ضرورت نہیں، میں اورل ٹیسٹ لینے والا ہوں ڈیئر۔ اور یہ لفظ جیسے کسی تیز کانٹے کی طرح محمل کے اندر گھس گیا۔ وہ منجی سی رہ گئی، ہر چیز دھندلی سی ہو گئی، سانسیں پھنس گئی اور اچانک وہ چیخ اٹھی۔ شہریار چونکا۔ گرفت ڈھیلی پڑتے ہی محمل نے موقع پا کر خود کو چھڑایا اور کمرے کے ایک سائے میں پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، ہونٹوں پر سوال اور پورے وجود میں ایک بے چینی تھی کہ کسی پل میں رکھی ہوئی خوش فہمی ٹوٹ جائے گی۔ شہریار نے آہستگی سے کہا، آہستہ بیوقوف لڑکی، کیا سب گھر والوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں وہی سردی اور غالبی تھی جو کسی فیصلے کی طرح آتی ہے۔ پھر ہنس کر بولا، خیر اگر وہ آ بھی گئے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تمہارے لیے بنے گا۔ اور جب وہ اٹھ کر اسے گھورنے لگا تو اس کا ہر لفظ ایک دھمکی کی طرح محمل کی کمر کے پٹھوں میں ہلچل مچاتا گیا۔ محمل نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کا خواب خواب ہی رہے گا، مگر اس کے الفاظ کمزور تھے۔ شہریار اس کے قریب آیا، اپنے دائیں بازو کی گرفت اس کے گرد مضبوط کی۔ اس کی سرسری بدنی زبان نے سردی کے ساتھ کہا،
دیکھتے ہیں یہ خواب خواب رہتا ہے یا حقیقت بنتا ہے، وقت بتائے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، شہریار احمد کو اپنے خواب حقیقت میں بدلنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ تم جانتی ہو نا مجھے، اپنی چیزیں بہت عزیز ہیں، میں انہیں کبھی نہیں چھوڑتا، چاہے ٹوٹ ہی کیوں نہ جائیں۔ ہر لفظ کے ساتھ محمل کا دل تیز دھڑکا اور سانس کا جھنجھٹ بڑھتا گیا۔ تم تو پھر جیتی جاگتی انسان ہو جو میری ملکیت میں ہو، ایسے ہی میری دسترت میں آ جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ اگر میں اپنی ضد پر آ گیا تو تمہیں توڑ پھوڑ کے بھی اپنے پاس رکھنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ آخری جملہ اس کے آواز میں اس طرح گرا ہوا تھا کہ محمل کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور اس کے کانوں میں ایک دور سے آتی ہوئی دنیا سی مدھم پڑ گئی۔ شہریار کی آنکھوں کی سرخی ماضی کے کسی کڑے احساس کی کاس تھی۔ اس کے چہرے پر جو نرم مسکراہٹ کبھی آتی تھی، اب وہ کچی محبت اور خطرے کی ملی جلی جھلک تھی۔ محمل نے اپنے ہاتھوں کو جٹ سے اپنے سامنے کرا لیا، جیسے اپنی کمزوری کو چھپا لے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ پوری کمرے کی خاموشی میں ہر ایک دھڑکن ایک طبی بوجھ کی مانند گونج رہی تھی۔ اس کی اندرونی آواز نے چیخا، یہ کیسے ہوگا؟ مگر لب جواب نہ دے سکے۔ اس کی آنکھوں نے آنسو یونیک پل میں چھلکنے لگے، مگر وہ خود کو روک گئی۔ یہ رکاوٹ لمحاتی تھی، کیونکہ شہریار کی موجودگی ہی ایک ایسی گرہ تھی جو اسے سانس لینے نہیں دیتی تھی۔ پھر اچانک شہریار نے اس کی طرف جھک کر اس کے لبوں پر ایک مختصر سی حرکت کر دی۔ نہ تو محبت بھرا بوسہ تھا اور نہ مکمل جارحیت، بس ایک ایسا لمس جو اس کی طاقت کا اعلان تھا، اور جو لمحاتی سکون دے کر پھر خوف کی لہر چھوڑ گیا۔ محمل نے آنسو پہنچتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے دل میں نفرت، خوف اور ایک طرح کی اجنبیت کا ملا جلا احساس تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے چیخا یا مزاحمت کی تو اس کا حال زیادہ برا ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے دبے لفظوں میں کہا، میں نہیں دوں گی۔ مگر آواز دھیمی پڑ گئی۔ شہریار نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، غصہ کرنا تمہارا حق ہے، مگر اگر ابھی تمہیں منانا لگا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بہتر ہے آ جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ اس میں چھپی نرم لہن نے محمل کے اندر موجود غرور کو جھنجھوڑا اور وہ آخرکار قدم پٹکتی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کے دل میں طوفان جاری تھا۔ کمرے کی روشنی میں ان دونوں کے سائے ایک دوسرے پر پڑے، ایک جانب خوف کی آنکھیں، دوسری جانب قابو پانے کی ٹھہری ہوئی گرفت، اور درمیان میں محمل کی خاموشی۔ یہی لمحہ بعد میں ان دونوں کے رشتے کی تصویر بن کر رہ گیا، جہاں الفاظ کم، دباؤ اور ناگزیر انجام زیادہ بولتے ہیں، اور محمل کے اندر ایک نیا عزم پلنے لگا کہ شاید کسی دن وہ اس خوف سے نکل کر اپنی آواز خود بلند کرے، مگر ابھی کے لیے وہ صرف سانس لیتی رہی۔ شہریار نے کتاب اٹھائی، کرسی پر بیٹھ گئے اور ایسے انداز میں دوبارہ سوال کیا جس میں تقریباً یہ سب کچھ چھپا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ محمل نے خاموشی سے جواب نہ دیا، مگر ان کی آنکھیں بتا گئی تھیں کہ اس کے اندر ہلچل رہتی ہے اور وہ جلد ہی کسی نازک موڑ پر فیصلہ کرے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، شہریار نے جھٹکے سے اس کے لبوں کو اپنی سختی کا نشانہ بنا دیا، جیسے اپنی تمام بے چینی، غصے اور دبے جذبات کو ایک لمحے میں اس کے وجود پر انڈیل دیا ہو۔ اس کے لمس میں ایسی شدت تھی کہ محمل کے آنسو بے اختیار بہہ نکلے، دل جیسے ساکت ہو گیا، سانس رک گئی ہو اور وقت ٹھہر سا گیا ہو۔ وہ اسے دھکیلنا چاہتی تھی، مگر اس کے اندر کی خوف زدہ کمزوری نے جیسے اس کے بازوؤں کو مفلوج کر دیا۔ شہریار چند لمحے بعد پیچھے ہٹا تو اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، جیسے غصہ نکالنے کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ محمل نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے وجود کا ہر ذرہ کانپ رہا تھا۔ نظریں خوف سے اس پر جم گئی۔ شہریار کے لبوں پر نرمی ابھری، وہ گویا اپنی سختی پر مطمئن ہو چکا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، میز پر رکھی کتاب اٹھائی اور پرسکون لہجے میں بولا، خیر چھوڑو یہ سب باتیں، میں ابھی تمہارا ٹیسٹ لوں گا۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا، وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ٹیسٹ لینے کی بات کر رہا ہے۔ دل ہی دل میں چیخی، مجھے نہیں دینا، مگر زبان سے انکار نکل گیا، نہیں دینا مجھے۔ شہریار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اس کی یہ ضد پہلے ہی جانتا ہو۔ غصہ کرنا تمہارا حق ہے جان، اس نے نرم لہجے میں کہا، لیکن اگر ابھی تمہیں منانے لگا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ بہتر ہے آ جاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو۔ اس کے انداز میں ایسی نرمی تھی جو زبردستی سے زیادہ مؤثر تھی، وہ انداز جو محمل کے غصے کو اندر ہی اندر توڑ گیا۔ وہ بے اختیار پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں نمی اور دل میں بے بسی کے ساتھ۔ شہریار نے کتاب بند کی، اس کی آنکھوں میں نرمی تھی، جیسے اب وہ کسی اور لہجے میں بات کرنے والا ہو۔ اچھا چھوڑو ٹیسٹ کو، اتوار والے دن لوں گا۔ یہ بتاؤ آج کل کہاں غائب رہتی ہو؟ اس کے سوال نے محمل کے چہرے کا رنگ اڑا دیا۔
وہ حیران ہو کر ہڑبڑائی، یعنی آج نہیں لیکن اتوار کو ضرور لوں گا۔ اس کے دل میں غصے کی لہر اٹھی مگر زبان سے کچھ اور نکل آیا۔ ابھی رات ہی تو آپ سے پول کے پاس ملی تھی، آپ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں کہاں ہوتی ہوں۔ شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹی، جیسے اسے اس کے انداز پر مزہ آیا ہو۔ یہی ہوتی ہوں، کہاں جا سکتی ہوں تو؟ وہ دانت پیس کر بولی، مگر شہریار کے لبوں پر ہلکی سی چمک آ گئی۔ اچھا، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں چلاکی اور نرمی ایک ساتھ تھی۔ وہ جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر بولا، یہ دیکھو تمہارے لیے۔ محمل کی آنکھوں میں اچانک چمک سی دوڑ گئی، جیسے لمحہ بھر کے لیے خوف پس منظر میں چلا گیا ہو۔ کیا ہے یہ؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ شہریار نے ہلکی شرارت سے کہا، پہلے آنکھیں بند کرو اور ہاتھ آگے کرو۔ محمل نے ہچکچاتے ہوئے آنکھیں بند کی، دل دھڑکنے لگا۔ کچھ لمحوں کو اسے لگا شاید کوئی چھوٹا سا تحفہ، کوئی نازک سا لمحہ اس کے خوف کو کم کر دے گا۔ شہریار نے باکس کھولا، لبوں پر مسکراہٹ دبی ہوئی تھی، پھر اندر سے گفٹ نکال کر نرمی سے اس کی تھیلی پر رکھ دیا۔ محمل نے نرم سا احساس اپنے ہاتھ پر محسوس کیا، جیسے کوئی ہلکی چیز ہو۔ وہ بے چینی سے بولی، یہ کیا ہے شہریار؟ کیا میں آنکھیں کھول لوں؟ شہریار اس کے عین پیچھے آ کر دھیمی آواز میں بولا، ہاں کھول لو۔ محمل نے آہستہ آہستہ پلکیں اٹھائیں، جیسے کسی خواب کو دیکھنے جا رہی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں دہشت بھر گئی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، شہریار چھپکلی! اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس نے ہاتھ جاڑتے ہوئے خود کو پیچھے اٹھایا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سانس تیز تھی اور وہ بے قابو انداز میں چلاتی رہی۔ شہریار کا زوردار قہقہ کمرے میں گونج اٹھا، جیسے اسے یہی منظر دیکھنے کا انتظار تھا۔ میری جان کچھ نہیں، وہ نکلی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور ہنستے ہوئے تسلی دی، آئی ہیٹ یو۔ محمل کی آواز بیکی ہوئی تھی، وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ شہریار نے اس کے ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے قریب کیا، اس کی ہنسی ابھی بھی باقی تھی۔ جانتا ہوں تمہیں چھپکلیوں سے ڈر لگتا ہے، مگر تمہارے چہرے کا یہ ایکسپریشن کم از کم دنیا کے کسی تحفے سے قیمتی ہے۔ محمل نے ناراضی سے آنکھیں پھیر لیں، مگر اس کے دل میں چھپی وہی عجیب سی کشمکش پھر جاگ اٹھی۔ وہ اسے نفرت بھی کرتی تھی اور اس کی گریز سے نکل بھی نہیں پاتی تھی۔ شہریار نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا، لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر آہستگی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے اپنی کسی ضد پر فخر کر رہا ہو۔ کمرے میں اب صرف گھڑی کی ٹک ٹک باقی تھی۔ شہریار کے قہقہے کی باز گشت مدھم ہو چکی تھی، مگر محمل کے دل میں وہ چیخ ابھی گونج رہی تھی۔ وہ خود سے کہتی رہی، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، مگر دل میں کہیں کوئی نرم سا حصہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا، اور وہ لمحہ جیسے انہی دونوں کے درمیان ایک نام ختم ہونے والا کھیل بن گیا، جہاں غصہ، خوف، ضد اور انجانی کشش ایک ہی سانس میں سانس لیتے تھے۔ اچانک باہر سے فضا کی آواز آئی، محمل تم چلا کیوں رہی ہو؟ دونوں چونک گئے۔ محمل کی زبان بند ہو گئی، کیونکہ فضا نے سختی سے اسے شہریار سے دور رہنے کو کہا تھا۔ شہریار کو کسی کا خوف نہیں تھا، وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو آپ؟ محمل نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ دروازہ کھول لیں، شہریار نے کہا تو محمل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ فضا دوبارہ زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ شہریار کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ سن لے گی تو سن لے، وہ بولا اور دروازے کی سمت بڑھا، مگر محمل ایک بار پھر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ پلیز شہریار، باہر مت جاؤ، یہیں کہیں چھپ جاؤ۔ اس نے التجا کی تو شہریار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا، مگر پھر بھی وہ رک گیا۔ محمل، میں کہہ رہی ہوں دروازہ کھولو، فضا نے ایک بار پھر غصے سے کہتے ہوئے دروازہ بجایا۔ کہہ دو کہ تم کپڑے بدل رہی ہو، شہریار نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ محمل چاہے اسے روکنے کے لیے ہی صحیح، مگر اس کے قریب آ چکی تھی، اور شہریار اتنا بیوقوف نہیں تھا کہ اتنا حسین موقع ہاتھ سے جانے دیتا۔ مگر میں کیسے کہوں؟ محمل لرزتی آواز میں بولی، کہہ دو نا جان۔ شہریار نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ دیے۔ محمل کانپ اٹھی، ہاں میں کپڑے بدل رہی ہوں۔ محمل نے ہمت کرتے ہوئے ذرا اونچی آواز میں کہا، تم چیخی کیوں تھی محمل؟ فضا نے غصے سے پوچھا۔ کیا ہوا فضا، کیوں چلا رہی ہو؟ راشدہ بیگم آتی ہوئی بولی۔ ان کے پیچھے ہی سائمہ بیگم، شجین بیگم اور ندا بھی تھی۔ حیدر اور ارسلان بھی شور سن کر اپنے کمروں سے باہر آ گئے تھے۔ ہاں کیا ہوا؟ سب نے فضا سے پوچھا۔ محمل نے سہم کر شہریار کی طرف دیکھا۔ شہریار باہر سب کی آوازیں سن کر قدرے بے چین ہو چکا تھا۔ اتنا شور تو تم نے چھپکلی دے کر نہیں ڈالا تھا جتنا فضا نے ڈال دیا۔ شہریار نے دانت پیس کر کہا، اچھا خاصا لمحہ چل رہا تھا ہمارا جو اس نے برباد کر دیا۔ باہر کڑی فضا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی، جسے چھپاتے ہوئے بولی، محمل بیٹا کیا ہوا؟
اس کی بات پر پریشان ہوتا حیدر آگے بڑھا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولا، بھائی محمل نے سہم کر شہریار کے سینے میں منہ چھپا لیا جیسے صاحب اسے دیکھ رہے ہوں۔ شہریار کا دل اس کی حرکت پر دھڑک اٹھا۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے دروازہ لوک کر دیا تھا۔ جان میری طرف دیکھو۔ شہریار نے اپنے جذبات پر بمشکل قابو پاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ محمل نے آنکھیں جھپکائیں تو شہریار نے جھک کر اس کی پلکوں پر بوسہ دیا۔ باہر سب لوگ دروازہ پیٹ رہے تھے، تم سب سے کہو کہ تم باتھ روم میں تھی، وہاں چھپکلی دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ اوکے، شہریار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر سمجھایا۔ محمل نے ڈرتے ہوئے سر ہلایا، کچھ نہیں ہوگا، بس وہی کرنا جو میں نے کہا ہے۔ شہریار نے اسے تسلی دی، پھر اسٹڈی ٹیبل پر چڑھ کر کھڑکی کے راستے باہر جانے لگا۔ کیا دن آ گئے ہیں۔ شہریار احمد کو اپنی منکوہا سے ملنے کے لیے اپنے ہی گھر میں چوری چھپے جانا پڑ رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا، اپنی کھڑکی کی سمت دیکھتے ہوئے جو تھوڑے فاصلے پر تھی۔ اب اور کیا کر سکتا ہوں، خود کو تسلی دیتے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ محمل وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ شہریار کا یوں فلمی انداز میں جانا اس کے دل میں ایک انوکھی گدگدی چھوڑ گیا۔ اس کے دل میں ایک نرم سا احساس جاگ اٹھا۔ محمل بیٹا، دروازہ کھولو۔ راستہ بیگم کی آواز پر وہ چونکی اور فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا تھا بیٹا، تم چیخ کیوں رہی تھی؟ حیدر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اسے بیٹی کی طرح چاہتا تھا۔ بھائی وہ محمل نے اس کے سینے سے لگتے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں بتاؤ گڑیا، حیدر نے نرمی سے پوچھا۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے اور فضا اسے سرخ نظروں سے گور رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہریار کہاں گیا۔ اس نے دروازے کے اندر جھانک کر بھی دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ میں باتھ روم میں تھی، وہاں چھپکلی آ گئی تھی، اس لیے چیخ پڑی۔ محمل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے شہریار کا گڑا ہوا جھوٹ دہرا دیا۔ اس کی بات سنتے ہی حیدر، ارسلان اور ندا ہنس پڑے۔ سب جانتے تھے کہ محمل چھپکلیوں سے ڈرتی ہے۔ تینوں خواتین کے چہروں پر بھی مسکراہٹ تھی جبکہ فضا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ سب کے ہنسنے پر محمل شرماتے ہوئے حیدر کے پیچھے چھپنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شہریار کمرے سے باہر آتا ہوا بولا۔ سب ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ فضا حیران رہ گئی جبکہ محمل کا منہ کھل گیا۔ اسے یقین نہ آیا کہ شہریار تو اپنے کمرے میں ہے۔ شہریار نے سب سے بچتے ہوئے محمل کو آنکھ ماری۔ وہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی۔ کچھ نہیں، محمل ڈر گئی تھی بس، شجین بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کھا لیا نا چھپکلی نے اسے، شہریار نے ہلکے طنزیہ انداز میں کہا۔ چپ کر جا بدتمیز آدمی، میری بہن بہت اسٹرانگ ہے، حیدر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ بہن کے پیارے بھائی، شہریار نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ حیدر نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا، پھر محمل کو اپنے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ شہریار کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جلتے ہوئے چہرے پر ضبط کے آثار نمایاں تھے۔ حیدر اور ارسلان اپنی ہنسی دبا رہے تھے جبکہ تینوں خواتین محمل کو تسلی دے رہی تھیں۔ کیا ہوا بھائی، سب میری بیٹی کے کمرے کے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ سمیر صاحب کی آواز آئی۔ وہ آتے ہی محمل کو گلے سے لگا بیٹھے۔ لو بس یہی کمی رہ گئی تھی، شہریار بڑبڑایا۔ اس کی بات سنتے ہی ارسلان نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ حیدر سمیر صاحب کو سمجھا رہا تھا۔ فضا غصے میں وہاں سے جا چکی تھی۔ ندا بھی اپنی ماں کے ساتھ نکل گئی۔ کمرے میں اب بس شہریار کی خاموشی اور محمل کے دل کی دھڑکن باقی رہ گئی تھی۔ ایک ایسا راز جو کسی کے سامنے نہ آ سکا۔ سب اسے اپنے ڈر پر قابو پانے کی تلقین کرتے رہے، وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ درمیان میں کسی نے اپنا ہاتھ رکھ کر دروازہ بند ہونے سے روک دیا۔ محمل نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا تو شہریار نے دروازہ کھولا اور سنجیدگی سے بولا، ہاتھ آگے کرو۔ نہیں، محمل نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسے لگا کہ اس بار بھی شاید وہی چھپکلی ہو۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ٹرسٹ می، ایسا کچھ نہیں ہے، ہاتھ آگے کرو۔ محمل نے ڈرتے ڈرتے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو شہریار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، اپنی بند مٹھی کھول لی اور پھر ہاتھ پیچھے کر لیا۔ محمل نے اپنی ہتھیلی دیکھی تو خوشی سے چہرہ چمک اٹھا۔ اس کی نظریں فوراً شہریار کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ بہت پیارے ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ سٹارز کو چھوتے ہوئے وہ خوشی سے بولی تو شہریار مسکرا دیا۔ اس نے اس کے ہاتھ سے ٹاپس لیے اور باری باری ان کے کانوں میں پہنا دیے۔ یہ اتریں گے نہیں، ان کا لوک ایسا ہے، اگر اتارنے کی کوشش کی تو تمہارے کان زخمی ہو جائیں گے، اس لیے کبھی اتارنے کی کوشش مت کرنا، شہریار نے نرمی مگر تاکید سے کہا۔ اس کے کانوں میں پہنی ہوئی پرانی سونے کی بالیاں
اپنی کوٹ کی جیب میں رکھ لی۔ محمل نے خاموشی سے سر ہلایا تو شہریار جھک کر ان ٹاپس پر باری باری اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا ہوا پلٹ گیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ سمجھ ہی نہ پائی۔ دروازے کے پاس کھڑی فضا یہ منظر دیکھ کر اپنے دماغ میں کچھ بڑا منصوبہ بن رہی تھی۔ محمل دروازہ بند کر کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ شہریار کا لمس اسے برا نہیں لگا تھا، مگر وہ کیا کرتی؟ فضا نے شہریار کی ایسی تصویر اس کے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ فضا شروع دن سے ہی اس کے دل میں شہریار کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرتی آئی تھی، مگر تب محمل نادان تھی۔ شہریار کی پکار پر خوش ہوتی دوڑتی چلی جاتی تھی۔ ایک بار فضا اسے یونیورسٹی لے گئی تھی جہاں شہریار کا بھی لاسٹ سیمسٹر تھا۔ فضا اسے کینٹین میں لے گئی جہاں ایک لڑکی شہریار کا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ اس دن فضا نے اسے خوب بہکایا تھا اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر محمل کے دل میں شہریار کے لیے بدگمانی بیٹھ گئی تھی۔ حقیقت میں وہ لڑکی فضا کی دوست تھی اور فضا نے ہی یہ سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ اس لڑکی نے ہمدردی جتانے کے لیے شہریار کا ہاتھ تھاما تھا جو شہریار نے فوراً چھڑا بھی لیا تھا، مگر اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس کے خلاف ایک سازش رچی جا سکتی ہے جو اس کی محبت کو محمل سے میلوں دور لے جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ شہریار، حیدر اور ارسلان بزنس کے معاملات سنبھالنے لگے۔ اب ان کے درمیان وہ پرانی باتیں نہیں رہی۔ شہریار تو خاموش رہتا مگر حیدر کو ارسلان کو چھیڑنے کا موقع مل جاتا اور وہ دونوں بھی بدلے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتے کہ شہریار کا چہرہ سڑک پڑ جاتا۔ پھر وہ تینوں ہنس دیتے۔ گھر میں دوسری طرف ارسلان اور ندا کے نکاح کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ نکاح جمعے کو تھا، یعنی صرف 3 دن بعد، اور رخصتی ارسلان اور شہریار دونوں کی ایک ساتھ ہونی تھی۔ بڑے بزرگوں نے تو حیدر اور فضا کا رشتہ بھی طے کر دیا تھا، مگر فضا نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ حیدر کو پسند نہیں کرتی۔ حیدر نے اس بات کا خاص اثر نہیں لیا، مگر ارسلان کچھ شرمندہ ضرور ہوا۔ گھر والوں نے کسی پر اپنی مرضی نہیں تھوپی تھی۔ ان کے بچے آزاد تھے کہ جو چاہیں وہ فیصلہ کریں۔ فضا کے انکار پر سب حیران ضرور ہوئے مگر خاموش ہو گئے۔ آخر زندگی ان کی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ حیدر کے دل میں کیا ہے۔ وہ تو کسی اور سے محبت کرتا تھا، بہت جلد اسے سب کے سامنے لانے والا تھا۔ اسے فضا کے لیے افسوس ضرور تھا، مگر خوشی بھی تھی کہ اس نے خود فیصلہ کیا۔ یوں دن گزرتے گئے اور نکاح کا دن آن پہنچا۔ جالی کی ایک طرف ارسلان اپنے والد اور باقی مردوں کے ساتھ بیٹھا تھا، دوسری طرف ندا اپنی ماں اور عورتوں کے درمیان۔ ندا کے ساتھ احمد صاحب بیٹھے تھے اور شہریار جو اپنے بھائی ہونے کا فرض نبھا رہا تھا۔ قریب ہی رابعہ بیگم کھڑی تھی۔ محمل جو مکمل تیار تھی، اپنے حسن کی بجلیاں شہریار پر گرا رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس کی فضا سے ملاقات ہوئی تھی، مگر اس نے فضا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہریار کو ذرا سا بھی شک ہو۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو شاید وہ واقعی پھر کوئی ہنگامہ کرتے۔ وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ خاموشی فضا کے اندر آگ بھڑکا گئی ہے جو اب کچھ بڑا کرنے والی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نکاح کے سارے تقاضے مکمل ہوئے۔ ارسلان اور ندا ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئے۔ رات کے اس لمحے محمل نے اپنی کمر پر کسی کا لمس محسوس کیا۔ لمس محسوس ہوتے ہی اس کی چیخ بے ساختہ گونج اٹھی تھی۔ وہ بے انتہا تھکی ہوئی تھی۔ رات کے 1 بج چکے تھے اور آنکھوں میں نیند کے باوجود چائے کی طلب نے اسے کچن تک لا کھڑا کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چائے کپ میں چھان رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے کسی کے بازوؤں نے اسے گھیر لیا۔ وہ چونک کر کپ تقریباً گرا ہی چکی تھی کہ شہریار کے لمس نے اسے روک دیا۔ اس کے سینے سے ٹک کر وہ ساکت رہ گئی، سانس جیسے گلے میں اٹک گئی۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ ہر بار پکڑے جانے کا نیا ریکارڈ بنانا چاہتی ہو کیا؟ شہریار کے لہجے میں شرارت گلی ہوئی تھی۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی تو محمل نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، مگر دل کی دھڑکنیں اتنی بلند تھی کہ جیسے ساری خاموشی رات انہیں سن رہی ہو۔ شہریار نے اس کا چہرہ چھوڑتے ہوئے اسے اپنی طرف گھمایا۔ روشنی چولہے کے شعلوں میں مدھم تھی اور دونوں کے چہرے اتنے قریب کہ سانسوں کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن چائے کون پیتا؟ اس وقت چائے کون پیتا ہے؟ شہریار نے غصے سے چائے کا کپ دے کر کہا۔ میں
محمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شہریار نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا اور جواباً محمل نے بھی آنکھیں دکھائیں۔ چھوڑو مجھے۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی، مگر شہریار کے چہرے پر ایک چلاک مسکراہٹ ابھری۔ اور اگر نہ چھوڑو تو، وہ ابرو اٹھاتے ہوئے بولا۔ محمل غصے سے اس کے قریب آئی۔ شہریار لمحے بھر کو ساکت ہوا، مگر ہوش تب آیا جب اس کے کندھے پر دانتوں کی چبھن محسوس ہوئی۔ اس نے بمشکل کراہ دباتی درد کے باعث گرفت ڈھیلی پڑی تو محمل نے فوراً خود کو چھڑایا، کپ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگ گئی۔ دروازے پر رک کر اس نے الٹے سیدھے منہ بناتے ہوئے اسے چڑھایا۔ جنگلی بلی! شہریار دانت پیستے ہوئے بولا۔ پھر جب اپنی شرٹ اوپر اٹھا کر دیکھا تو کندھے پر دانتوں کے نشان اور خون کی چند بوندیں نظر آئیں۔ وہ سر جھٹک کر پانی پینے لگا، دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اسی جنگلی بلی سے دل لگا بیٹھا ہوں میں۔ اگلے دن گھر میں ہلچل تھی، کیونکہ آج محمل کا آخری پیپر تھا۔ وہ صبح سے ہی بے چین تھی اور جیسے ہی واپس آئی تو پورے گھر میں شور مچا دیا۔ مجھے گھومنے جانا ہے۔ چونکہ وہ سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی، کسی کو انکار کی جرات نہ ہوئی۔ احمد صاحب نے حکم دیا کہ تینوں لڑکے بچیوں کو جہاں جانا ہے لے جائیں۔ لڑکوں کے چہروں پر بیزاری تھی، مگر حکم ماننا لازم تھا۔ محمل اور ندا خوشی سے جھوم رہی تھی، جبکہ فضا کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ اندر ہی اندر وہ جل رہی تھی، کیونکہ شہریار اور محمل کے درمیان بڑھتی قربت اسے برداشت نہ تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اس ٹرپ میں دونوں کو الگ کر کے ہی دم لے گی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ لوگ ناران کا گان اور مری کے لیے نکل پڑے۔ سفر خوشگوار تھا۔ محمل پہاڑوں کی خوبصورتی میں گم تھی، جبکہ شہریار بار بار اس کی طرف دیکھ کر خود کو روکتا کہ کہیں اسے اپنی نگاہوں کا احساس نہ ہو جائے۔ ندا اور فضا سیلفیاں لینے میں مگن تھی، پہاڑوں کی خوبصورتی میں گم، جبکہ محمل اپنی معصومیت اور سادگی کے ساتھ فضا کے ہر کہنے پر یقین کر رہی تھی۔ پہاڑ کی بلندیوں پر پہنچ کر فضا نے موقع دیکھا، ایک ایسی چال جس کے پیچھے حسد، غصہ اور انتقام چھپا تھا۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ محمل سے کہا، اوپر جاؤ، وہاں بہت خوبصورت پھول ہیں، میں نیچے سے تمہاری تصویریں لوں گی۔ محمل چونکہ پھولوں کی دل دادا تھی، فوراً مان گئی۔ اس نے اپنی چادر سنبھالی اور اوپر چڑھنے لگی، مگر زمین نم اور پھسلن بھری تھی۔ ایک لمحے میں اس کا پیر پھسلا، وہ نیچے کی جانب لڑکھنے والی تھی کہ شہریار بجلی کی تیزی سے دوڑا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ دونوں زمین پر گرے، مگر شہریار نے اپنی باہوں کا حصار اتنا مضبوط رکھا کہ محمل کو خراش تک نہ آئی۔ لمحہ بھر کے لیے وقت رک سا گیا، پہاڑوں کی ہوا جیسے سانس روک کر کھڑی تھی۔ شہریار نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ مرنے کا اتنا شوق ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور خوف بھی۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ سہم کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ شہریار کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے چند لمحے اسے خاموشی سے تھامے رکھا، پھر آہستگی سے بولا، اب ذرا سنبھل کر، ہر جگہ بھروسہ پھولوں پر نہیں کیا جاتا۔ اس نے اسے نرمی سے اٹھایا، جیسے کسی قیمتی شے کو چھو رہا ہو۔ اس دن کے بعد محمل بدل گئی۔ اس نے فضا سے باتیں کم کر دی، نہ ہنسی نہ دل کھول کر بات کی، بس ایک خاموشی جو فضا کو چبھنے لگی۔ فضا کے اندر حسد نے جڑ پکڑ لی تھی۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ شہریار کی توجہ محمل پر جا رہی ہے۔ اگلے دن شہریار نے محمل کو آرام کا کہہ کر کمرے میں بند کر دیا کہ اب وہ باہر نہ جائے۔ سب لوگ باہر نکل گئے، مگر فضا کے دل میں ایک نئی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ موقع ڈھونڈ رہی تھی کہ کسی طرح شہریار اور محمل کے درمیان دراڑ ڈال سکے۔ ندا اس کے ساتھ تھی، مگر فضا کے ارادوں کی گہرائی ندا بھی نہ سمجھ سکی۔ جیسے ہی دونوں کسی کام سے باہر نکلے، فضا نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہی موقع غنیمت جانا۔ اسے لگا کہ محمل نیچے جا چکی ہے، سو اس نے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ مگر قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ اس وقت شہریار کمرے کے اندر تھا، محمل سے معمول کے مطابق الجھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوک جھونک چل رہی تھی، مگر آج ماحول کچھ الگ تھا۔ شہریار محمل کے ضدی لہجے میں ہنسا تو محمل نے روٹھ کر کہا، بس اب تم سے نہیں بولوں گی۔ شہریار نے شوخی سے جواب دیا، تو پھر کیا کرو گی؟ محمل نے مسکرا کر آنکھیں مٹکائیں، مگر جواب دینے سے پہلے ہی دروازے کی کنڈی بند ہونے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ شہریار نے فوراً ہینڈل گھمایا، مگر دروازہ نہیں کھلا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار تھے۔ یہ کیا، دروازہ بند؟ اس نے غصے سے کہا۔ محمل پہلے تو ڈر گئی، پھر سمجھ گئی کہ شاید کسی نے غلطی سے بند کر دیا ہے۔ مگر وقت گزرتا گیا، گھنٹوں بیت گئے، کوئی نہ آیا۔ دونوں اندر بیٹھے خاموشی سے ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کر رہے تھے۔
محمل کبھی دروازے پر مکے مارتی، کبھی چپ چاپ شہریار کو دیکھتی اور کبھی ہنسی دباتی۔ تمہارے ساتھ بند ہونا بھی ایک عذاب ہے، اس نے کہا تو شہریار نے ہنستے ہوئے جواب دیا، پہلے ہی کہا تھا جنگلی بلی، تم سے دور رہنا ممکن نہیں۔ ان کی یہ چھوٹی سی قید جیسے ایک نیا باب کھول رہی تھی۔ فضا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی چال اسی کے خلاف جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد شہریار نے موبائل نکالا اور حیدر کو میسج کر دیا کہ وہ دونوں کمرے میں بند ہیں۔ حیدر چونکہ پہلے ہی شہریار کے ارادوں سے واقف تھا، اس لیے اس نے شور مچانے کی بجائے خاموشی سے سب کو بتایا۔ کچھ دیر بعد سب واپس آئے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ باہر آتے ہی فضا کے چہرے پر مصنوعی حیرت اور دل میں آگ تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی کوشش پھر ناکام ہو گئی۔ اس کے اندر کا زہر اور بڑھ گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اگلی چال کیا ہو، مگر جو کچھ وہ سمجھ رہی تھی اس سے گہرا تعلق اب شہریار اور محمل کے درمیان پروان چڑھ رہا تھا۔ شہریار کے لیے وہ صرف ایک ضدی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک احساس، ایک ذمہ داری بن چکی تھی۔ محمل بھی اب اس کی باتوں میں الجھنے کی بجائے اس کے پیچھے چھپنے خیال کو محسوس کرنے لگی۔ وہ لمحے جو قید میں گزرے ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر گہرا رشتہ بن گئے۔ دوسری طرف فضا اپنی ناکامیوں سے بوکھلا گئی۔ وہ ہر دن کوئی نئی چال چلنے کی کوشش کرتی، مگر ہر بار ناکام رہتی۔ نیتا اسے سمجھاتی، فضا چھوڑ دو یہ سب، محبت زبردستی نہیں ملتی، مگر فضا کا جواب ہمیشہ ایک سا ہوتا، میں شہریار کو کبھی محمل کا نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں جنون جھلک رہا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ جو چیز نصیب میں لکھی ہو وہ لاکھ سازشوں کے باوجود چھن نہیں سکتی۔ شہریار اور محمل کے درمیان اب ایک عجیب سا رشتہ بن چکا تھا، لڑائیوں میں چھپی محبت، شرارتوں میں لپٹا احساس اور نفرت میں گلا ہوا سکون۔ فضا نے چاہا کہ وہ انہیں توڑ دے، مگر شاید وہ دونوں اب ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں رچ بس چکے تھے۔ شاپنگ کے دن بھی اس نے محمل کو جان بوجھ کر ایک دکان پر اکیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ پریشان ہو، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شہریار نے محمل کو ڈھونڈ لیا اور سارا دن دونوں نے اکٹھے شاپنگ کی۔ رات جب سب اکٹھے ہوٹل پہنچے تو فضا کو سچائی کا پتہ چلا۔ وہ غصے سے جلدی رہ گئی۔ اس پورے ٹرپ میں جتنا وہ دونوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، اتنا ہی شہریار اور محمل ایک دوسرے کے قریب آتے گئے، اور شہریار کی محبت نے آخرکار محمل کے دل میں بھی نرمی پیدا کر دی تھی۔ وہ اس کے لیے اپنی جذبات محسوس کرنے لگی، اسے محبت ہو گئی تھی، اور یہ بات اس نے سب سے پہلے اپنی پیاری آپی فضا کو بتائی۔ ہاں آپی، مجھے شہریار سے محبت ہو گئی ہے، محمل نے مسکراتے ہوئے کہا تو فضا کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ پر محمل، تم جانتی ہو نا شہریار کتنا بڑا چیٹر ہے، فضا نے اسے یاد دلایا۔ نہیں آپی، میں نہیں مانتی، ہو سکتا ہے وہ میری نظروں کا دھوکا ہو، محمل پرسوز لہجے میں بولی۔ نہیں محمل، ان نظروں کا دھوکا نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، فضا دانت پیس کر بولی۔ دل تو اس کا چاہ رہا تھا کہ اسے ریلنگ کے ساتھ ہی نیچے پھینک دے۔ نہیں آپی، وہ حقیقت نہیں تھی، شہریار میرے شوہر ہیں، انہوں نے آج تک کبھی مجھ پر غلط نظر نہیں ڈالی، تو وہ کسی اور لڑکی پر کیا ہی توجہ دیں گے۔ محمل نے گردن موڑ کر ٹیرس پر جھولے پر بیٹھی فضا کو دیکھا۔ اسی وقت زید، حیدر، ارسلان اور نیدا کی آوازیں سنائی دیں تو وہ خاموش ہو گئی۔ آج ان کا آخری دن تھا، کل انہیں واپس جانا تھا۔ محمل خود میں آنے والی تبدیلی پر خوش تھی۔ جب وہ وہاں آئی تھی تو اس کے دل میں شہریار کے لیے نفرت تھی، اور جب جا رہی تھی تو اس کا دل شہریار کی محبت سے بھر چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، شہریار کو سارا راستہ الفت بھری نظروں سے دیکھتی آئی تھی، اور شہریار اس کی نظروں کا مرکز خود کو محسوس کر کے دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر سب بڑوں نے ان کا استقبال کیا۔ سب بے انتہا خوش تھے، سوائے فضا کے۔ اس کے کچھ بڑا کرنے کا سوچ لیا تھا جس پر وہ جلدی عمل کرنے والی تھی۔ سب اپنی روٹین میں مصروف ہو گئے تھے۔ چونکہ محمل کی یونیورسٹی ختم ہو چکی تھی، سب گھر والے اس کی اور شہریار کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بی جان خوش تھی کہ آخرکار گھر میں خوشیوں کی بہار لوٹی ہے۔ احمد صاحب کے چہرے پر اطمینان، شجین بیگم کے دل میں سکون، اور شہریار کے دل میں ایک خاموش خوشی تھی۔ وہ محمل کے ساتھ مستقبل کے خواب بن رہا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن فضا نے بڑے پیار سے محمل سے کہا، مجھے شاپنگ کے لیے جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو، اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ محمل نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس دن اس کی زندگی کا سب سے خوفناک لمحہ اس کا منتظر ہے۔ دونوں تیار ہو کر نکلی۔ فضا کی کار ایک انجانے راستے پر مڑ گئی۔ محمل نے حیرانی سے پوچھا، آپ ہی ہم بازار نہیں جا رہے؟
فضا نے سرد لہجے میں کہا، پہلے ایک جگہ رکنا ہے، میری فرینڈ نے بلایا ہے، وہ ابھی کچھ شاپنگ کروائے گی۔ محمل خاموش ہو گئی، مگر جب کار ایک ویران سے ہوٹل کے سامنے رکی تو اس کے ماتھے پر بل آئے۔ آپی، یہ کیسا ہوٹل ہے؟ یہاں تو کوئی خواتین نہیں ہے۔ فضا نے مصنوعی مسکراہٹ سے کہا، بس اندر چل کر ملنا ہے، پھر فوراً نکلتے ہیں۔ وہ اسے ایک تنگ راہداری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں لے گئی۔ اندر نیم اندھیرا تھا، پرانے فرنیچر اور بھاری پردوں سے بند کھڑکیاں تھی۔ محمل نے گھبرا کر کہا، یہاں عجیب سی بو آ رہی ہے آپی، ہم جلدی چلنا چاہیے۔ فضا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ڈرو مت، کوئی کھا نہیں جائے گا تمہیں، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، یہاں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ محمل نے اسے آواز دی، مگر جواب نہ آیا۔ دل میں عجیب سا خوف سرسرایا۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور گھبراہٹ میں موبائل نکالا، مگر سگنل نہیں تھے۔ چند لمحے بعد دروازے کی کلک کی آواز آئی۔ محمل سمجھی شاید فضا واپس آ گئی ہے۔ وہ فوراً اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے ایک اجنبی لمبا تڑنگا خوفناک شکل والا آدمی کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں درندگی ناچ رہی تھی۔ لڑکی تو بہت خوبصورت ہے، اس نے خبیث نظروں سے اسے سر تا پا دیکھا۔ محمل کے لبوں پر کپکپاہٹ آئی۔ تم کون ہو؟ یہاں کیسے آؤ؟ میں کسی کو بلاؤں گی، اس نے لرزتی آواز میں کہا، مگر وہ کہہ کر لگا کر بولا، میں کون ہوں یہ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھ لو کہ اب تم میری مرضی کے مطابق چلو گی۔ اس کی باتوں سے محمل کے بدن پر کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ پیچھے ہٹی اور بھاگنے لگی تو وہ گھرایا، اگر بھاگی تو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے جپٹ کر اس کی کلائی پکڑی اور زور سے کھینچ کر اسے بستر پر پھینک دیا۔ محمل کے منہ سے چیخ نکلی، خدا کے لیے مجھے جانے دو، مت کرو یہ سب۔ مگر وہ درندہ اس پر جھکنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں مارے، مزاحمت کی، اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا گیا۔ یہاں کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے، جتنا شور مچاؤ گی اتنا برا حال کروں گا۔ وہ گھرایا۔ اس کی قمیض کا بازو اور کندھے کا حصہ پھٹ چکا تھا۔ محمل کا جسم لرز رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، خدا کے لیے مت کرو یہ ظلم۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ درندہ اس پر حاوی ہوتا، دو زوردار آوازیں گونجی، کچھ ٹوٹنے کی آواز، کچھ چیخنے کی۔ محمل نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ خبیث آدمی زمین پر تڑپ رہا تھا، اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ دروازے پر شہریار کھڑا تھا، ہاتھ میں لوہے کی راڈ، آنکھیں خون کی طرح سرخ، چہرہ غصے سے بھرا ہوا۔ شہریار، محمل کے لبوں سے کانپتی آواز نکلی۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ مجھے مار دیتا۔ شہریار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اب کچھ نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں نا۔ شہریار کے ہوتے ہوئے تمہیں ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ اس نے غصے میں پھر اس درندے کی طرف دیکھا اور اس پر ٹوٹ پڑا، میری بیوی پر بری نظر ڈالے گا حرامی۔ اس نے ایک اور وار کیا، اس کے پیٹ میں مڑا ہوا راڈ گڑ دیا۔ وہ چیخا اور بے ہوش ہو گیا۔ محمل کانپ اٹھی، اس نے شہریار کا بازو پکڑا، چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا۔ شہریار نے گہری سانس لی، اپنے ہاتھ سے خون صاف کیا اور اپنا کوٹ اتار کر محمل کے کندھوں پر ڈال دیا۔ اس کے کپڑے پھٹے دیکھ کر اس کے دل میں طوفان اٹھا، غصے سے اس کا وجود دہکنے لگا۔ یہاں کیوں آئی تھی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ محمل نے روتے ہوئے کہا، میں خود نہیں آئی تھی، آپ فضا لائی تھی۔ اس نے کہا شاپنگ پر چلنا ہے، پھر یہ سب ہو گیا۔ شہریار کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، آنکھوں میں حیرت، دل میں طوفان۔ فضا؟ اس نے دہرایا۔ ہاں وہی۔ اس نے کہا کہ اس کی دوست بلائی ہے، میں بھروسہ کر کے آ گئی، مگر وہ باہر چلی گئی اور پھر اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ شہریار نے غصے میں دانت پیچے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آواز زلزلے کی طرح گونجی۔ اسی لمحے پولیس پہنچ گئی۔ شہریار نے سب کچھ بتایا۔ پولیس نے ہوٹل کے مالک سے پوچھ گچھ کی اور وہ شخص گرفتار کر لیا گیا۔ شہریار نے محمل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، وہ لرزتی ہوئی اس کے بازوؤں میں تھی، جیسے اس کی واحد پناہ وہی ہو۔ پولیس کے جانے کے بعد شہریار اسے لے کر گھر پہنچا۔ گھر کھانے کے بعد چائے چل رہی تھی۔ شجین بیگم نے فضا سے پوچھا، محمل کہاں ہے؟ فضا نے پرسکون لہجے میں کہا، پتہ نہیں، شاید اپنی دوست کے گھر ہے، کیونکہ اس نے خود محمل کے نمبر سے شجین بیگم کو یہی میسج کیا تھا۔ سب مطمئن تھے۔ فضا دل ہی دل میں خوش تھی کہ اس کا پلان کامیاب رہا۔ وہ اتنی گری ہوئی سوچ تک پہنچ چکی تھی کہ اپنی پھول جیسی کزن کو درندے کے حوالے کر آئی تھی تاکہ شہریار اس سے نفرت کرے، لیکن اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ جب اچانک شہریار غصے میں بھرا حال میں داخل ہوا۔
اس کی آنکھیں خون سے سرخ، ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر ایسی سختی تھی کہ فضا سمیت سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے پیچھے محمل تھی، چہرہ آنسوؤں میں تر، بدن لرزتا ہوا۔ فضا نے اسے دیکھا تو دل میں مسکراہٹ دبائی۔ اب تو طلاق پکی، مگر اس کی خوش فہمی پل بھر میں چکنا چور ہو گئی جب شہریار سیدھا اس کے سامنے جا کر رکا اور اگلے ہی لمحے دو زوردار تھپڑوں کی آواز حال میں گونج اٹھی، پٹاخ پٹاخ۔ شہریار کے ہاتھوں کی شدت سے فضا کا چہرہ دہک اٹھا، سب کے چہرے زرد ہو گئے، کوئی کچھ نہ بول سکا۔ شجین بیگم بھاگ کر اپنی بیٹی تک پہنچی، اسے سینے سے لگا کر رو پڑی، جبکہ محمل ماں کی باہوں میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شہریار نے فضا کو پیچھے دھکیلا تو ارسلان تیزی سے آگے بڑھا، فضا کو اپنے بازو میں چھپا لیا اور چیخ کر بولا، پیچھے ہٹ جاؤ شہریار، یہ میری بہن ہے۔ شہریار کی گرج پورے حال میں گونجی، تیری بہن لاوارث نہیں تو پھر پوچھ اس سے کہ اس نے میری بیوی کو درندے کے آگے کیوں پھینکا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور غصہ تھا کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ فضا کے قدم لڑکھڑائے، چہرے کا رنگ اڑ گیا، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے ہکلایا۔ شہریار داڑا، جھوٹ؟ میں خود اسے اس درندے کے چنگل سے نکال لایا ہوں، میری بیوی کی عزت برباد ہونے والی تھی اور یہ سب تمہاری سازش تھی۔ کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا، احمد صاحب کا سر جھک گیا، بی جان نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، شجین بیگم زمین پر بیٹھ گئی، ارسلان نے فضا کے کندھے جھنجھوڑے۔ بول فضا، کچھ نہیں کیا نا تو نے؟ فضا نے کانپتی ہوئی آواز میں نفی میں سر ہلایا، مگر شہریار آگے بڑھا اور گرج کر کہا، اگر جھوٹ بولا تو قسم خدا کی تمہاری ہڈی ہڈی توڑ دوں گا۔ اس کے اشارے پر پولیس اندر داخل ہوئی اور وہ شخص سامنے لایا گیا جو سب کچھ اگل چکا تھا۔ شہریار نے ہوٹل کی فوٹیج نکلوائی جس میں صاف دکھائی دیا گیا کہ فضا خود محمل کو وہاں چھوڑ کر آئی تھی۔ سب کے چہرے جیسے پتھر کے ہو گئے، فضا کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا۔ شجین بیگم چیخ کر رو پڑی، احمد صاحب کا دل جیسے پھٹ گیا۔ ہاں میں نے یہ سب کیا، فضا اچانک پاگلوں کی طرح چلائی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں شہریار، تمہیں اس منحوس کے حوالے کر دیا گیا، تمہارے خلاف بچپن سے زہر گھولا گیا، مگر میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم میرے نہیں ہوئے تو میں اسے مار ڈالتی۔ اس کے الفاظ زہر بن کر فضا میں پھیل گئے۔ وہ محمل کی طرف لپکی، مگر شہریار نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، فضا فرش پر جا گری، اس کی آنکھوں سے ہوش اڑ گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ شہریار داڑا، احمد صاحب نے سرد لہجے میں پولیس سے کہا، اسے لے جاؤ، مگر شہریار نے رو کر کہا، یہ لڑکی بھی ساتھ جائے گی۔ احمد صاحب نے سختی سے کہا، نہیں شہریار، تم چپ رہو، ہم سنبھال لیں گے۔ شہریار نے سپوٹ لہجے میں کہا، اگر یہ یہاں رہی تو میں اور میری بیوی یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر حیدر آگے بڑھا، بھائی شہریار ٹھیک کہہ رہا ہے، جس نے اپنی بہن کو برباد کرنے کی کوشش کی وہ یہاں رہنے کے لائق نہیں۔ بی جان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یہ ہماری تربیت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ فضا فرش پر بیٹھی تھی، چہرہ شکست خوردہ، لبوں پر کپ کپاہٹ، آنکھوں میں پچھتاوا اور خوف۔ احمد صاحب نے سر جھکا کر فیصلہ سنایا، اس کا نکاح کر کے کل رخصت کر دیا جائے گا۔ شہریار، تم کہیں نہیں جاؤ گے، سب اپنے کمروں میں جائیں۔ کمرے کی فضا منجمد ہو گئی، سب خاموشی سے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ محمل شہریار کے پہلو میں بیٹھی سسک رہی تھی، شہریار نے اس کے آنسو پونچھے اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس رات کے بعد اس گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ فضا کا نکاح کمپنی کے ایک ملازم سے کر کے رخصت کر دیا گیا۔ اس کے جانے کے بعد احمد صاحب کے دل پر جیسے بوجھ سا آ گیا۔ شجین بیگم اکثر چپ رہنے لگی، ارسلان اور شجاع صاحب سب کے سامنے آنے سے کتراتے تھے۔ 3 ماہ بیت گئے، مگر وہ حادثہ سب کے دلوں پر نقش ہو گیا۔ بی جان کی دعا اور محبت نے رفتہ رفتہ گھر میں کچھ سکون لٹایا۔ احمد صاحب کے اصرار پر سب نے پھر ایک دوسرے سے بات چیت شروع کی۔ محمل اب شہریار کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی دھیرے دھیرے محبت کی چمک میں بدلنے لگی۔ گھر میں جشن کا سماں تھا، ہر طرف خوشیوں کی چمک، روشنیوں کے دمک، مہندی اور گجروں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ محمل کے چہرے پر وہی پرانی نرمی تھی، مگر اب اس کے اندر کی اداسی مٹ چکی تھی۔ شہریار کی محبت نے اسے ایک نیا سکون، ایک نئی زندگی عطا کر دی تھی۔ وہ اب ایک مطمئن بیوی کے روپ میں تھی۔ وہی محمل جو کبھی تنہا، ٹوٹی ہوئی اور خاموش تھی، آج محبت میں سرشار ایک عورت تھی۔ بی جان نے گھر کے صحن میں بیٹھے سب کے درمیان اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب ارسلان اور شہریار کی شادیاں اکٹھی ہوں گی۔
اور حیدر کا نکاح بھی ساتھ ہی کر دیا جائے گا۔ سب کے چہروں پر حیرت اور خوشی کی ملی جلی لہر دوڑ گئی۔ محمل کی آنکھوں میں ایک نرمی اتری۔ اس نے شہریار کو دیکھا جو 20 جان کے قریب بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ ان کے درمیان اب وہ خاموش رشتہ نہیں رہا تھا جو کبھی دکھ کے سائے میں چھپا ہوا تھا۔ اب ان کے بیچ سمجھ، اعتبار اور محبت کا ایک نیا رنگ شامل ہو گیا تھا۔ دن گزرتے گئے، تیاریوں کی چہل پہل بڑھتی گئی۔ مہمان آتے، گیت گائے جاتے، لڑکیاں ہنستی، چوڑیاں چمکاتی پھرتی۔ شادی کا دن گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر جگمگاتی لائٹس، پھولوں کی مہک اور پس منظر میں ڈھول کی گونج، جیسے ہر دھڑکن خوشی کی تسبیح پڑھ رہی ہو۔ دولہے کے کمرے میں شہریار آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ سیاہ شیروانی، سر پر ہلکی سی پگڑی، چہرے پر اطمینان۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ خود سے کہا، آج سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ وہ نیچے آیا تو سب نے اس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ نکاح ہوا، دعائیں ہوئیں، سب کے چہروں پر خوشی کی روشنی تھی۔ محمل شرماتی ہوئی بیٹھی تھی، چہرے پر گھونگھٹ، دل کی دھڑکنیں بے قابو۔ رخصتی کے بعد جب شہریار اس کے کمرے میں داخل ہوا تو لمحہ بھر ٹھہر گیا۔ باہر سے ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر کمرے کے اندر سکون کی ایک نرم سی لہر تھی۔ محمل نے نظریں جھکائے رکھی تھی، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ شہریار نے آہستہ سے قدم بڑھائے، گھونگھٹ کے پار سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا، پھر نرمی سے گھونگھٹ اٹھایا۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ جیسے خود چاند بن گئی۔ شہریار نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہا، یہ لمحہ میرے خوابوں کا ہے اور تم میری حقیقت ہو محمل۔ اس نے ایک نازک سا باکس اس کے سامنے رکھا۔ یہ مہر منہ دکھائی کا تحفہ ہے، تمہاری مسکراہٹ کے بدلے میری خوشی۔ محمل نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، باکس کھولا۔ اندر ایک نازک سا ہار چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، وہ شرمائی، نظریں چکائی، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں محمل، پتہ نہیں کب، کیسے، کہاں اور کیوں، مگر کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ محمل کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شہریار۔ اس کے یہ الفاظ شہریار کے دل میں بجلی بن کر اترے۔ وہ ٹھٹک گیا جیسے کائنات کی سب سے قیمتی آواز سنی ہو۔ اس نے دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا، انگلیوں سے اس کے رخسار کا لمس محسوس کیا، نظریں اس کی آنکھوں میں گم کر دی۔ لمحہ جیسے ان کے گرد رک گیا، باہر کی آوازیں مدھم ہو گئی، صرف ان کی سانسوں کی آہٹ باقی تھی۔ شہریار نے جھک کر اس کے لبوں کے قریب ہوتے ہوئے رک کر دیکھا، جیسے اجازت مانگ رہا ہو۔ محمل نے شرماتے ہوئے نظریں جھکائیں، چہرہ سرخ ہو گیا۔ شہریار کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، وہ اسی معصومیت پر فدا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں لیا، وہ اس کے سینے سے لگ گئی، دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے مل گئی، کمرے میں خوشبو گل گئی، جیسے ہر چیز ان کے عشق کی گواہی دے رہی ہو۔ باہر شادی کی ہلچل جاری تھی، کہکے، دعائیں، موسیقی، مگر اندر دو دل ایک دوسرے میں پناہ لے چکے تھے۔ شہریار نے دھیرے سے کہا، اب تم میری ہو ہمیشہ کے لیے۔ محمل نے لبوں پر مسکراہٹ سجائی، اور آپ میرے ہمیشہ کے لیے۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے کے وجود میں گل گئی، کھڑکی سے آتی ہوا ان کے لمس کو چھو کر شرما گئی۔ چاند نے جھانک کر دیکھا اور بادلوں میں چھپ گیا، جیسے ان کی محبت کو رازدانہ آشیرواد دے رہا ہو۔ اس رات کی خاموشی میں صرف دلوں کی سرگوشیاں تھیں، اور یوں محمل اور شہریار کی کہانی درد، جدائی، تڑپ اور انتظار کے سفر سے گزرتی ہوئی آخرکار محبت کے سکون میں مکمل ہو گئی۔